السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، محمد مدثر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ اگر آپ پراپرٹی کے کام میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ چینل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قسمت بدل کے رکھ دے گا۔ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایسی انفارمیشن ملے گی جو آپ کو کہیں اور سے نہیں ملے گی۔ تو یہ ہماری فردات کی سیریز چل رہی ہے۔ آج فردات کی سیریز میں ہمارا پہلا فرد ہے فرد برائے حصول قرضہ۔ کوئی بھی مالک زمین یا کوئی ادارہ کسی بھی فنانشل ادارے یا بینک سے قرض حاصل کرنے کے لیے فرد برائے حصول قرض حاصل کر کے قرض کی رقم حاصل کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی بھی بندے نے کسی بھی ادارے سے بینک سے قرض لینا ہو تو وہ سب سے پہلے اپنا فرد پراپرٹی کا برائے حصول قرضہ حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے وہ پروسیس شروع ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے پھر وہ بندہ کسی بھی ادارے سے یا بینک سے اپنا قرض حاصل کر سکے۔ آج ہمارا دوسرا فرد ہے فرد برائے ایزادی حصول قرضہ۔ ایسا شخص جس کی زمین پہلے ہی بینک کے نام آڑ رہن ہو تو اپنی زمین پر قرضہ کی رقم بڑھانے کے لیے فرد برائے ایزادی آڑ رہن قرضہ لے سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی شخص نے پہلے ہی کسی ادارے یا بینک سے قرض حاصل کیا ہوا ہے، اور 1 سال گزرنے کے بعد 2 سال گزرنے کے بعد، کیونکہ پراپرٹی کی ویلیو تو بڑھتی رہتی ہے، تو وہ اس کے بینک کے ساتھ کچھ معاملات طے ہو جائیں اور بینک اس چیز پہ ایگری ہو جائے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا قرض کی رقم بڑھا دیتے ہیں، تو ایک رجسٹری پہلے ہو چکی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر مزید ایک فرد حاصل کر کے ایز دی آرڈ رینک کا فرد حاصل کر کے وہ پھر دوبارہ اپلائی کرتا ہے اور اس کے لون جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ جبکہ جو پہلا اس کا رہن کی رجسٹری ہو چکی ہوتی ہے اور اس رجسٹری کا انتقال بھی محکمہ مال کے کاغذات میں ہو چکا ہوتا ہے، دوبارہ جب ایز دی آرڈرین کی رجسٹری ہوتی ہے تو پھر دوبارہ سے وہ انتقال درج نہیں ہوتا، وہ اسی انتقال پہ جو پہلا انتقال اس کا رہن کا انتقال ہوا تھا پہلا، اسی کے اوپر رپٹ روزنامچہ واقعاتی درج کر کے، تو اسی کے اوپر جو پہلا انتقال ہوتا ہے اسی کے اوپر پھر وہ ایز دی آرڈرین کی رپٹ ڈال دی جاتی ہے، تو نیا انتقال درج نہیں ہوتا، اسی انتقال کے اوپر وہ جو ہے نا ایز دی آرڈرین جو ہے نا وہ دوبارہ اس کی رقم جو بڑھنی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، مطلب اس کے لیے دوبارہ انتقال درج کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ہمارا تیسرا فرد ہے فرد برائے NEC۔ کوئی بینک یا ادارہ کسی بھی شخص کو قرضہ دیتے وقت اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اس کے نام کسی قسم کا کوئی اسٹے آرڈر، قرضہ، کرکی وغیرہ موجود تو نہ ہے۔ اس کے لیے NEC کی فرد بینک یا ادارے کو ضرورت ہوگی یا نقول حصول قرضہ سے پہلے جاری ہوں گی۔ مطلب اگر کسی شخص نے حصول قرضہ کے لیے اپلائی کر لیا کسی ادارے میں یا بینک میں، تو وہ قرضہ ایشو کرنے سے پہلے NEC نان انکمبرنس سرٹیفکیٹ، یہ سرٹیفکیٹ وہ بندہ جو مالک راضی وہ حاصل کرتا ہے کہ میری پراپرٹی پہ کسی قسم کا کوئی کیس نہیں چل رہا، کسی کے ساتھ میری اس حوالے سے لیٹیگیشن نہیں ہے، یہ کسی اور ادارے کے انڈر پہلے میں لون اس کا نہیں چل رہا، یا یہ کرک نہیں ہو چکی۔ کرک وہ ہوتا ہے رقبہ، مطلب اگر کسی بندے نے کسی کی ضمانت دی ہوئی ہے، یا وہ کسی کیس میں پھنسا ہوا ہے، یا اس نے کہیں پہ کوئی کرپشن کی ہوئی ہے، تو عدالتوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس شخص نے کہیں پہ بھی گورنمنٹ کا کوئی بھی نقصان کیا ہے، اگر کسی نے کسی کی ضمانت دی ہے اور وہ ضمانت اس نے فلفل نہیں کی، یا وہ ضمانتی جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گیا، تو پھر وہ رقبہ جو ہے نا وہ سرکار کرک کر دیتی ہے، مطلب بحق سرکار جو ہے نا اس کی کرکی ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ اداروں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے، بینک نے یا جس نے بھی اس کو لون جو ہے نا وہ اپروو کرنا ہوتا ہے کہ یہ کچھ ایسا کوئی لیٹیگیشن کو کیس وغیرہ تو نہیں اس کی پراپرٹی پہ، تو اس کے لیے NEC فرد برائے NEC کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو قرض جاری ہونے سے پہلے بینک حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا جو فرد ہے وہ ہے فرد برائے EC انکمبرنس سرٹیفکیٹ۔ کوئی بینک یا ادارہ کسی بھی شخص کو قرضہ دیتے وقت اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اس شخص نے ہمارے ادارے کا نام آرڈ رہن یعنی بینک کے حق میں انتقال درج کروایا ہے یا نہیں۔ اس کے لیے EC کی فرد بینک یا ادارے کو ضرورت ہوتی ہے جس کی تصدیق کے بعد بینک یا ادارہ قرض جاری کرتا ہے۔ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو رجسٹری ہوتی ہے نا
جس کو مورٹگیج کہتے ہیں، مورٹگیج رجسٹری ہوتی ہے وہ دستاویز، مورٹگیج کہتے ہیں اس کو، جب وہ مکمل ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کا انتقال جو ہے نا وہ محکمہ مال کے کاغذات میں ہوتا ہے۔ انتقال درج کروانا اس ادارے کے لیے اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر وہ انتقال درج نہ ہوا ہو، صرف رجسٹری ہوئی ہو، تو پھر جو ہے نا وہ بندہ کسی بھی ٹائم بھی ادھر سے لون لے لے اور ادھر جا کے اپنی پراپرٹی سیل کر دے۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بیع کا فرد ایشو ہوتا ہے پٹواری کے پاس، اس کے کاغذات میں بھی اس رجسٹری کا عمل درآمد کروانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو جب اس مورٹگیج کی رجسٹری کا انتقال درج ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد ای سی کا ایک فرد جاری ہوتا ہے، اور ای سی کے فرد کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس میں مالک راضی کا نام لکھا ہوتا ہے، پھر وہ بینک کے نام پہ جب وہ رقبہ منتقل ہو جاتا ہے، رقبہ تو منتقل نہیں ہوتا ہے، وہ بھی میں آپ کو اس چیز ساری بتاؤں گا جب ہماری انتقالات کی سیریز شروع ہوگی، تو اس میں آپ کو مورٹگیج کے انتقال کے حوالے سے بھی بتاؤں گا کہ وہ کس طرح سے ہوتا ہے، اس میں کیا چیزیں اندراج ہوتی ہیں۔ تو وہ انتقال کی جو نقل ہوتی ہے نا، جو فرد کی شکل میں ہوتا ہے، مطلب خانہ ملکیت میں تو مالک کا نام ہی لکھا ہوگا، لیکن بقلم سرخی اس میں لکھا ہوگا کہ بحوالہ انتقال نمبر اتنا، بروئے رجسٹری نمبر اتنا، مصدقہ دستاویز نمبر اتنا، مورحہ انتقال کے پاس کی ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، اس تاریخ کو فلاں بینک کے نام اتنے رقبے کے اتنے کے عوض یہ انتقال درج ہو چکا ہے، اور اس کو ای سی کہتے ہیں اس سرٹیفکیٹ کو۔ تو وہ سرٹیفکیٹ جو نا وہ بینک کے نام پہ جاری ہوتا ہے کہ یہ انتقال درج ہو چکا ہوتا ہے، اور جب پھر وہ ای سی کا جو فرد ہوتا ہے وہ ادارے کے پاس جاتا ہے، پھر وہ پیمنٹ ایشو کرتے ہیں اس بندے کو کہ ٹھیک ہے اب یہ کام مکمل ہو چکا ہے تو اب آپ کو پیمنٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جو فرد ہے یہ فرد برائے رہن، یہ اسی طرح کا ایک فرد ہے، مطلب جس طرح فرد برائے حصول قرضہ ہے، یہ اسی طرح کا ہے کہ مالک کسی شخص یا ادارے کے پاس بذریعہ رجسٹری گروی رکھوائے تو اس کو رہن زمین بذریعہ رجسٹری کہیں گے۔ آسان الفاظ میں وہ قرض جو چیز بطور ضمانت رکھوا کر لیا جائے، گروی رکھنا، گرو کرنا، تو یہ تقریباً اسی کی ایک شکل ہے، مطلب کہ فرد برائے حصول قرضہ اور فرد برائے رہن یہ ایک ہی چیز تصور ہوتی ہے۔ آگے جو ہمارا فرد ہے یہ فرد برائے کار سرکار، کار سرکار نپٹانے کے لیے فرد برائے کار سرکار جاری کی جاتی ہے۔ یہ کسی بھی کہیں پہ بھی اگر اس کے سرکاری کہیں معاملات میں اگر یہ ثابت کرنا ہو کہ میں اتنے رقبے کا مالک ہوں، تو وہ یہ کار سرکار کا فرد جو نا یہ بالکل ایک عام سی چیز ہے، یہ بھی ایشو کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ فرد ہے حصول معاوضہ، مالک راضی اپنی زمین کے عوض کسی بھی قسم کا معاوضہ وصول کرے، مثلا حصول معاوضہ برائے موٹر وے، حصول معاوضہ برائے جیل، برائے انٹرچینج وغیرہ۔ اب اس کو میں تھوڑا کھول کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ حصول معاوضہ اور چیز ہے اور حصول قرض اور چیز ہے۔ قرض جو لیا جاتا ہے وہ پراپرٹی پہ لیا جاتا ہے، اور معاوضہ جو ہوتا ہے وہ اس چیز کی قیمت ہوتی ہے لیکن وہ کسی اور شکل میں ہوتی ہے۔ مثلاً کہ اگر حکومت وقت نے کسی بندے کا رقبہ ایکوائر کر لیا ہے کسی بھی پرپز کے لیے، مطلب کہیں پہ نئی سڑک بن رہی ہے، نئی موٹر وے بن رہی ہے، یا کہیں پہ جیل بن رہی ہے، کہیں پہ انٹرچینج بن رہا ہے، مطلب سرکاری والے سے کہیں پہ اگر کوئی بن رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو گریڈ اسٹیشن بن رہا ہے، تو ان سب چیزوں کے لیے ایک باقاعدہ ایک قانون ہے۔ حکومت وقت کو کسی بھی وقت کہیں سے بھی اس کو کوئی بھی پراپرٹی چاہیے تو اس کو اس پراپرٹی لینے سے کوئی بھی شخص روک نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ بندہ عدالت میں جائے گا تو وہ بنام سرکار ہو جائے گا، اور سرکار بنام سرکار وہ دعوے تقریباً اسی طرح سے جاتے ہیں، وہ اس بندے کے حق میں نہیں ہو سکتا، وہ سرکار کے حق میں ہی ہوگا۔ تو اس کے لیے باقاعدہ ایک جو نا ایکوزیشن لا ہے ہمارا، لیکن وہ ایکوزیشن لا بہت پرانا چل رہا ہے، 1867 کا ہے شاید، اگر میں بھول نہیں رہا، اتنا پرانا ایکٹ ہے جو گورنر نے بنایا ہوا ہے، ابھی تک جو ہے نا وہی چل رہا ہے، ایکوزیشن کا لا ہے وہ، اور اس کی بھی مختلف شکیں ہیں، اس میں وہ سیکشن 4 ہوتا ہے، پھر سیکشن 17A ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی لینڈ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، اس کی مطلب پرائس کتنی ہے، اس کی پرائس اسیسمنٹ کمیٹی بنتی ہے جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ کیس جو ہے وہ بورڈ آف ریونیو میں چلا جاتا ہے، اور بورڈ آف ریونیو سے اپروول کے بعد پھر جتنا بھی وہ اس کی اسیسمنٹ ہوئی ہوتی ہے، پھر اتنا ہی پیمنٹ جو ہے وہ مالک راضی کو ملتی ہے، اور وہ مال جب کسی کی لینڈ کسی کا رقبہ ایکوائر ہو چکا ہوتا ہے،
اس کے بعد یہ سارے پروسیس سے گزر کر اگر کوئی محکمہ جو ایکوائر کر رہا ہے وہ زیادہ تیزی سے کام کرے تو پھر بھی یہ 6 مہینے 7 مہینے کا پروسیس ہوتا ہے. وہ 6-7 مہینے کے پروسیس کے بعد یہ جب مکمل ہو جاتا ہے، یہ ساری ایکوزیشن مکمل ہو جاتی ہے، یہ کیس اپرووڈ ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر متعلقہ تحصیل کا جو اسسٹنٹ کمشنر ہے وہ جتنی بھی پیمنٹ ہوتی ہے وہ اس کے کھاتے میں آ جاتی ہے کہ اتنی لینڈ ہم ایکوائر کر رہے ہیں، اور پرائس اسیسمنٹ کمیٹی کے مطابق یا جتنی اس کی قیمت اپروو ہوئی ہے اتنے پیسے وہ ادارہ اسسٹنٹ کمشنر کے اکاؤنٹ میں ان کے خزانے میں جمع کروا دیتے ہیں. اور پھر جس بندے کا رقبہ اس ایکوزیشن میں آیا ہوتا ہے وہ پھر اپنے نام کا فرد برائے حصول معاوضہ وہ حاصل کر کے وہ فرد پھر لے کے وہ اے سی صاحب کے پاس جاتا ہے. متعلقہ اے سی اپنے جو اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں ان کو سامنے پیش ہوتا ہے کہ میرا یہ رقبہ تھا، یہ فلاں ادارے نے ایکوائر کر لیا ہے، تو برائے مہربانی مجھے میرے رقبے کا معاوضہ دے دیا جائے، کیونکہ وہ ادارے کا پوزیشن لے لیتا ہے. اور جب پیسے جو ہیں جب اس کے اے سی صاحب کے اکاؤنٹ میں پہنچ جاتے ہیں تو ادھر وہ پوزیشن لینے کے حقدار بن جاتے ہیں. تو پھر جو مالک راضی ہوتا ہے وہ اس طرح سے اس کی پیمنٹ جو ہے وہ اس کو وہ اپنا اکاؤنٹ نمبر دے کے یا جیسے بھی وہ جو پیمنٹ ہے اس کو پھر مل جاتی ہے. تو یہ فرد برائے حصول معاوضہ اس کا مطلب یہ ہے. تو یہ آج کی ہماری فردات تھی، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. اپنے لائک اور ڈس لائک بھی ضرور بتایا کریں، کمنٹ ضرور کیا کریں، اس سے ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے. آپ کے کمنٹ جو ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے بلڈ کا کام کرتے ہیں. کہیں پہ بھی کوئی کمی بیشی ہوا اس کو سدھاریں گے، آپ کے لیے اچھا کام کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.